دوستو، اگر ہم انسانی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخ میں بہت بڑے نام اور سائنسدان ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی عقل اور محنت سے انسانیت کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کی۔ لیکن دوسری طرف تاریخ میں کچھ ایسے بے تکے سائنسدان بھی گزرے ہیں جن کے خوفناک تجربات کی بنا پر آج ان کو انسانیت کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے سائنسدان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے عجیب و غریب تجربات کی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے پاگل سائنسدان سمجھا جاتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم مزید یہ بھی بتائیں گے کہ جب اس نے انسان اور بندر کا جنسی ملاپ کروا کر نتیجہ عکس کرنے کی کوشش کی تو ایسا کیا ہوا کہ سب دنگ رہ گئے۔ تو دوستو، اس سائنسدان کا تعلق روس سے تھا جسے آج دنیا آئیوانوف کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے 1896 میں گریجویشن کی اور میڈیسن کے شعبے سے منسلک ہو گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب اس نے مختلف قسم کے جانوروں کے آپسی ملاپ سے نئے جانور پیدا کرنے کے تجربات شروع کیے، مگر اسے ان تجربات میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ مگر وہ نر جانور سے نطفہ لے کر مصنوعی طریقے سے مادہ کے اندر رکھنے کا موجب بنا، جس سے اسے بے حد شہرت ملی، اور وہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی اس شعبے کا لیڈر بن گیا۔ دوستو، اس نے زیبرے اور گدھے کے باہمی ملاپ سے کئی ایسے تجربات کیے، لیکن جس چیز نے اس کے لیے پاگل سائنسدان کا لقب حاصل کیا وہ اس کی بندر اور انسان کے ملاپ سے ایک نیا جانور پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ وقت تھا جب روس اپنی فوج کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کی خواہش رکھتا تھا، لہذا اسے آئیوانوف کے اس مفروضے نے متاثر کیا کہ انسان اور بندر کے ملاپ سے انتہائی مضبوط، پھرتیلی اور خونخوار فوج بنائی جا سکتی ہے۔ لہذا اس حکومت نے 1924 میں آئیوانوف سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ ہم ایک ایسا ناقابل شکست انسان بنانا چاہتے ہیں جسے تکلیف کا احساس نہ ہو، جو مزاحمت کرنے والا ہو، اور ہم جس طرح کا کھانا کھاتے ہیں اس سے مختلف چیزیں کھاتا ہو۔ دوستو، آئیوانوف کو شاید اسی دن کا انتظار تھا، لہذا اس نے بغیر وقت ضائع کیے تجربات کرنا شروع کر دیے، اور اس مقصد کے لیے وہ افریقہ چلا گیا، جبکہ اسے اس کام کے لیے سائنس کے مختلف اداروں کی طرف سے بھاری چندہ بھی دیا گیا، اور روسی سائنسی اکیڈمی نے 10,000 امریکی ڈالر کے فنڈ دیے۔ سب سے پہلے اس نے انسانی نطفہ چمپینزی میں رکھ کر اسے حاملہ کرنے کا تجربہ کیا، اور بعد میں اس نے بندریا پر بھی ایسے ہی تجربات کیے، اور پھر ایک مخصوص وقت تک اس بندریا کی حفاظت کی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس تجربے کے نتیجے میں ایک عجیب و غریب مخلوق پیدا ہوئی جسے آدھا انسان اور آدھا بندر کا نام دیا گیا، لیکن دیکھنے میں یہ بظاہر بہت کمزور تھا، اور جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی تھی اس کے لیے انتہائی طاقتور مخلوق کی ضرورت تھی، لہذا یہ تجربہ ناکام سمجھا گیا، اور پھر دوبارہ سے 3 سال تیاری کے بعد اس خوفناک تجربے کا آغاز کیا گیا اور ملاپ کا عمل دہرایا گیا، اور آخر میں یہ تجربہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا، اور عورت کے جسم سے ایک ایسی مخلوق کا جنم ہوا جو انتہائی خونخوار اور اپنے مالک کی طرح پاگل تھی۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ اس ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ مخلوق انسان کی ہی دشمن بن گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ خود آئیوانوف بھی اس کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا، جس کے بعد اس نے اس مخلوق کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دیا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ہمیشہ اس کے تجربے ناکام ہی رہے، اور اپنی ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا اسے پاگل سائنسدان کہتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔